پھیر دیتا ہے اور پھر ہم سے دعا کرتے تھے اللہ میرے دل کو اپنی عبادت اور اپنی اطاعت پہ پھیرنا. اور یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ نہیں، پوری کائنات، یہ پیر اعلان کر رہا ہے، غلام فرید لکھ رہا ہے کہ پوری کائنات میری دو انگلیوں کی قدرت کے درمیان ہے. اور یہ بھی فرمایا حقیقی مشرک تو خود خدا ہے، کیونکہ ابن عربی نے یہی تعلیم دی. فصوص الحکم کے اندر ابن عربی لکھتا ہے جو خالق اور مخلوق کو دو کہے وہ مشرک ہے، جو ایک کہے وہ موحد. اسی طرح یہ حضرات اللہ کے عرش کی توہین کرتے ہوئے اور بیت اللہ کی توہین کرتے ہوئے ہدایت بخشش کتاب ہے امام اہل سنت جو حقیقت میں امام اہل بدعت ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 27 ہے اور اس میں شعر لکھتا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. مجرا سمجھتے ہو نا، ناچ گانے کی محفل، ڈانس کی محفل. کہا جب آپ کی آمد تھی تو بیت اللہ نے بھی مجرا کیا، مجرے کو جھکا. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم و بالا. اے نبی تیری پیدائش پر تو اللہ کے عرش نے بھی مجرا کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح اپنی پیری فقیری کو پکا کرنے کے لیے ان خبر پرستوں نے کیا کچھ کروایا. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ایک ظالم کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے حضرت قبلہ عالم عربی یہ بڑے بزرگ تھے، ان کی شان کیا تھی؟ ان کی شان جس طرح ایک نبی صاحب مذہب ہوتا ہے، آپ بھی نبی کی طرح ہی مبعوث دیے گئے ہیں. مرید پکے رکھنے کے لیے پٹی پڑھائی جاتی ہے نا، ملا شیخ اللہ شیخ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے. بندہ سوچتا ہے کہ واقعی اگر میرا کوئی شیطان ہوگا تو بڑے خسارے والی بات ہے. وہ شیطان کو چھوڑ کے نوری بوری کو پکڑ لیتا ہے، وہ نسوری شاہ کو پکڑ لیتا ہے، وہ کسوری شاہ کو پکڑ لیتا ہے، وہ کامانی سرکار کا مگر کر لیتا ہے. اور اس پیری فقیری کے دھندے کو پکا کرنے کے لیے جس طرح نبوت پہ ڈاکے ڈال رہے ختم نبوت کا جھوٹا اعلان کرنے والے کہ جس طرح ایک نبی صاحب مذہب آتا ہے، ہمارے یہ پیر صاحب بھی صاحب مذہب ہیں. اور ان کے مریدوں کی محبت کیسی ہے ذرا سنیے. کا حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت کے جتنے مریدین تھے وہ حضرت کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ میں صرف شیخ کے ڈر کی وجہ سے کہتے تھے محمد رسول اللہ، مگر نہ ان کا جی چاہتا تھا کہ کلمے میں اپنے شیخ کا نام لیں. اپنے مریدوں کو اپنا کلمہ پڑھانے والوں اور پھر بھی گستاخ نہ بننے والوں. الامداد ایک رسالہ ہے، اس کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید کا قصہ موجود ہے. خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ. اب کہنا کیا چاہیے تھا؟ محمد رسول اللہ. لیکن میں وہاں پر میری زبان سے محمد رسول اللہ نہیں نکلتا، اشرف علی رسول اللہ نکلتا. میری نیند ختم ہوگی، بڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور اٹھنے کے بعد پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اب درود شریف پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے نیند نہیں ہے، خواب نہیں ہے، جاگا ہوا ہوں، حقیقت میں بیٹھا ہوں اور کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی. اب یہ خط بنا کر مولانا شلی تھانوی صاحب کو بھیجا کہ تھانوی صاحب خواب کے اندر میں نے یہ کلمہ پڑھا اور خواب ختم ہوا، بیداری کے اندر میں نے جاگ کر درود شریف پڑھنے لگا. نہ کلمے میں نبی کا نام آیا، نہ درود شریف میں نبی کا نام آیا، وہاں بھی میری زبان سے اشرف علی کا نام نکلا. پیر صاحب کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ توبہ کر، دوبارہ مسلمان، دوبارہ کلمہ پڑھ، ایمان کی تجدید کر، تو کفر کر بیٹھا ہے. کہنے جواب میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تو جس کے پیچھے چلا ہے وہ متبع سنت ہے. میں نبی دے مگر تو میرے مگر جتنے مرضی کمرے پڑھنا پڑی یا تو پکا مسلمان ہے، گستاخ نہیں ہو سکتا. اہل حدیث اگر یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے وہ انسان ہے، انسانی معاملات ان کے ساتھ ہیں، ان کی اولادیں تھی، ان کی بیویاں تھی، ان کے ماں باپ تھے، ان کے چچا تھے، ان کی پھوپھیاں تھی، یہ سارے رشتے ان کے ساتھ تھے. انہیں بخار ہوا تھا، انہیں وہ بھول جایا کرتے تھے. 4 رکعت کی بجائے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھ کے سلام بھیج دیا تھا اور صحابی کے یاد کروانے پر پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کہا میں تمہارے جیسا انسان کو بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دینا. جب یہ توحید کی باتیں کی جائے تو کہا جاتا ہے یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی کو بشر کہنے والا واجب القتل ہے. اور تمہارے دلوں کی کوئی حالت نہیں کہ اس کے مرید حضرت کے ڈر کی وجہ سے رسول اللہ کرنے میں لیتے تھے، مگر ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمے میں اپنے اسی پیر کا نام لے لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ ہمارے ہاتھ میں حضرت صاحب کی کتاب اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی مکمل سوانح حیات، تاریخ ہے محمد رضا قادری صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 134 رسول ہے۔ حاجی کفایت اللہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے، دوپہر کو جگہ دعوت تھی، واپس آ رہے ٹانگے میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگے باز کہنے لگے فلانے مندر کے سامنے سے گزرنا، فلانے مندر کے سامنے سے گزرنا۔ کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت تو بنارس کبھی آئے، انہیں گلیوں کا کیا پتا، مندروں کا کیا پتا۔ کرے ہر ٹانگے والا وہاں مندر کے پاس سے گزرا تو اچانک کیا دیکھا، ایک سادھو، سادھو کس کو، شیخ کو کہتے ہیں، عالم کو کہتے ہیں، حافظ قرآن کو کہتے ہیں، مسجد کے امام کو کہتے ہیں، خطیب صاحب کو کہتے ہیں، حج پڑھانے والے کہتے ہیں، سمجھتے ہو نا سادھو۔ ایک سادھو نکلا اور ٹانگے کی طرف دوڑا، آپ نے ٹانگا رکوا دیا، اس نے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا، کان میں کچھ باتیں کی جو میری سمجھ سے باہر تھی، پھر سادھو مندر میں چلا گیا، ٹانگا چل پڑا۔ میں نے عرض کی حضور یہ کون تھا؟ نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے اہل توحید کو گستاخ کہنے والوں اعلیٰ حضرت کے جملے سننا۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کون تھا؟ کہا ابدال وقت تھا۔ سنا غوث قطب ابدال، شام کے ابدال آپ کو پورے نہیں ہوں گے، ایک ابدال مرتا ہے دوسرے کو ترقی کر کے ابدال بنا دیا جاتا ہے۔ کہا یہ ابدال وقت تھا۔ میں نے کہا حضرت ابدال وقت تو مسجد میں ہونا چاہیے، تو اندر میں تھا۔ کہا آم کھائیے پتے نہ گنیے، راز دیا کرنا نہیں، کیوں پردہ چکنا ہے؟ آم کھاؤ، پیڑ کیوں گنتے ہو؟ یہ